اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابو رافع سلام بن ابی العقیق کا قتل ذی الحجہ 5 ہجری۔ یہ شخص حجاز کا تاجر اور یہود خیبر کا رئیس تھا اور ان بڑے مجرمین میں سے ایک تھا جنہوں نے اہل مدینہ کے خلاف جماعتوں کو ورگلانے اور مدینہ لانے کا کام کیا تھا۔ چنانچہ جب مسلمان احزاب اور قریظہ سے فارغ ہو چکے تو خزرج کے 5 آدمی اس شخص کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوئے تاکہ کعب بن اشرف کو قتل کر کے اوس نے جیسا شرف حاصل کیا ویسا ہی شرف خزرج بھی حاصل کرے۔ پھر یہ لوگ خیبر کے اطراف میں واقع اس کے قلعے کے پاس پہنچے۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا۔ اس کے قائد عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ تھے۔ تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور دروازے کے پہرے دار کے ساتھ کوئی لطیف ہیلہ اختیار کرتا ہوں، ممکن ہے اندر داخل ہو جاؤں۔ اس کے بعد وہ تشریف لے گئے اور دروازے کے قریب جا کر سر پر کپڑا ڈال کر یوں بیٹھ گئے گویا قضائے حاجت کر رہے ہوں۔ پہرے دار نے زور سے پکارا، کہا، او اللہ کے بندے، اگر اندر آنا ہے تو آ جا، ورنہ میں دروازہ بند کرنے جا رہا ہوں۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہو گئے اور چھپ گئے۔ جب لوگ سو گئے تو انہوں نے کنجیاں لیں اور دروازہ کھول دیا تاکہ بوقت ضرورت بھاگنے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد انہوں نے ابو رافع کے حجرے کا رخ کیا۔ ادھر جاتے ہوئے جو دروازہ کھولتے اسے اندر سے بند کر لیتے تاکہ لوگوں کو اگر ان کا پتہ لگ بھی جائے تو لوگوں کے پہنچنے سے پہلے وہ ابو رافع کو قتل کر لیں۔ جب اس کے حجرے میں پہنچے تو اپنے بال بچوں کے درمیان تاریکی میں سو رہا تھا اور پتہ نہیں چل رہا تھا وہ کہاں ہے، لہٰذا انہوں نے آواز دی، ابو رافع۔ اس نے کہا، کون ہے؟ عبداللہ نے آواز کا رخ کیا اور تلوار کی ایک ضرب لگائی، لیکن چونکہ ہڑبڑائے ہوئے تھے اس لیے کاری ضرب نہ لگی اور اس نے زور کی چیخ ماری۔ وہ جھٹ باہر نکل گئے اور آواز بدل کر آئے، گویا مدد کے لیے آئے ہیں۔ ابو رافع، یہ کیسی آواز تھی؟ اس نے کہا، تیری ماں برباد ہو، ایک آدمی نے ابھی مجھے اس کمرے میں تلوار ماری ہے۔ اب انہوں نے دوبارہ اس کا رخ کیا اور تلوار کی ایسی زوردار ضرب لگائی کہ وہ خون میں لت پت ہو گیا، لیکن اب بھی وہ قتل نہ ہو سکا، اس لیے انہوں نے اس کے پیٹ پر تلوار رکھ کر دبا دی اور وہ پیٹھ تک اتر گئی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ایک دروازہ کھولا اور باہر نکلے۔ چاندنی رات تھی اور ان کی نگاہ کمزور، انہوں نے سمجھا زمین تک پہنچ چکے ہیں۔ پاؤں بڑھایا تو سیڑھی سے نیچے آ رہے اور پاؤں میں چوٹ آ گئی۔ انہوں نے پگڑی سے پاؤں باندھا اور دروازے کے پاس چھپ گئے۔ جب مرغ نے آواز دی تو ایک آدمی نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، میں اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کا اطلاع دیتا ہوں۔ عبداللہ بن عتیق جان گئے کہ وہ مر چکا ہے، لہٰذا اپنے ساتھیوں کے پاس آ گئے اور سب نے مدینے کی راہ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاؤں پر دست مبارک پھیرا، انہیں ایسا لگا گویا کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ سید یمامہ ثمامہ بن اسال کی گرفتاری۔ محرم 6 ہجری۔ ثمامہ بن اسال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین اسلام کو سخت ناپسند کرتا تھا، چنانچہ محرم 6 ہجری میں مسیلمہ کذاب کے حکم سے بھیس بدل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلا۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو 30 سواروں کے ساتھ ذریعہ کے اطراف میں جو بصرہ کے راستے میں مدینہ سے 7 رات کے فاصلے پر واقع ہے، بنی بکر بن کلاب کی تادیب کے لیے بھیجا۔ سواروں نے واپس آتے ہوئے راستے میں ثمامہ کو پا لیا، چنانچہ انہیں گرفتار کر کے مدینہ لے آئے اور مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے تو فرمایا، ثمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس خیر ہے، اگر قتل کرو تو ایک خون قصاص والے کو قتل کرو گے، اور اگر احسان کرو تو ایک قدردان پر احسان کرو گے، اور اگر مال چاہتے ہو تو مانگو، جو چاہو گے دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی حال میں چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر گزرے اور پھر یہی گفتگو ہوئی، پھر تیسرے دن بھی یہی سوال و جواب ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثمامہ کو چھوڑ دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں چھوڑ دیا۔
انہوں نے غسل کیا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر کہا واللہ روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ قابل نفرت نہ تھا، لیکن اب آپ کا چہرہ میرے نزدیک دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے، اور واللہ روئے زمین پر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ نہ تھا، مگر اب آپ کا دین میرے نزدیک دوسرے تمام ادیان سے زیادہ محبوب ہو گیا۔ پھر واپسی پر حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے مکہ گئے تو قریش نے انہیں اسلام لانے پر ملامت کی۔ انہوں نے کہا واللہ تمہارے پاس یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہ آئے گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دیں۔ چنانچہ واپسی کے بعد انہوں نے اہل مکہ کے لیے گیہوں بیچنے کی معاونت کر دی، جس سے وہ مشکل میں پڑ گئے، حتیٰ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرابت کا واسطہ دے کر لکھا آپ ثمامہ کو لکھ دیں وہ گیہوں بیچنے کی اجازت دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ انشاءاللہ آج یہیں اس کا اختتام کرتے ہیں، کل پھر یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے، آمین یا رب العالمین۔